بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید اور آپ کی خدمت میں آج پھر میں حاضر ہوں. مجھے بہت خوشی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی پریس کانفرنس جو میں نے سنی اور دیکھی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ حالات آہستہ آہستہ نارملسی کی طرف رواں دوا ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 11 اپریل 2022 کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی تھی اس میں اگر آپ کو یاد ہو اس میں تلخیاں ہوتی تھیں اور ایک عجیب سی کیفیت تھی، صورتحال تھی جو ملک میں چل رہی تھی. اور یہ جو نومبر 29 کو چینج آیا ہے اور جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی جو ابہام ہیں، بہت سے شکوک و شبہات ہیں وہ کلیئر ہوئے ہیں. اور جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کی لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے، ہمارے قومی سلامتی کے معاملات، بارڈر سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی اور باقی دیگر امپورٹنٹ ایشوز پہ انہوں نے کل بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپریہنسو پریس کانفرنس تھی اور اس میں کئی پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ کانفرنس اس وقت ہوئی ہے کہ آپ کو یاد ہے 3-4 دن پہلے ہمارے 2 سینئر جرنلسٹ نے ایک بڑی عجیب سا پروگرام کیا نیشنل ٹیلی ویژن پہ اور انہوں نے عوام کو میں سمجھتا ہوں میں ایک بے چینی پیدا کی، عوام کو پریشان کیا، بڑے ڈاؤٹس کریٹ کیے. میں تو سمجھتا ہوں یہ فکس پروگرام تھا، ان کا کیا ایجنڈا تھا وہ جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، یا جنہوں نے وہ پروگرام ان سے کرایا. کہ ایسا انہوں نے امپریشن دیا کہ جناب جس طرح کہ ایون جنرل باجوہ کے دور میں شاید پاکستان آرمی کی مین ڈومینیشن کی وجہ سے کشمیر کا کوئی اللہ نہ کرے کوئی کشمیر پہ سودا ہو گیا. اور پھر یہ کہ جس طرح انہوں نے جنرل باجوہ کو کوٹ کیا، 20-25 جرنلسٹ اور بھی تھے کہ جناب جس طرح کہ پاکستان آرمی جو ہے اس کی جو دفاعی کیپیبلٹی ہے، صلاحیت ہے، اس میں کوئی کمی ہے، یا ملک کے اگر پاکستان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا دفاع کرنے میں پاک فوج جو ہے وہ کمزور ہے، مسلح فوج میں صلاحیت نہیں. تو یہ ایک بڑے عجیب سی صورتحال پر میں بھی ذاتی طور پہ بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے. تو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے بھرپور طریقے سے اس کو کلیریفائی کیا. پہلی بات یہ ہے پاکستان کی نیشنل پالیسی، اسٹیٹڈ پالیسی کشمیر پہ اور انڈیا کے بارے میں انہوں نے اس کو دوبارہ اس کی تائید کی اور وہ بڑی کلیئر ہے کہ کشمیر کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کشمیر انڈیا کا اٹو ٹنگ نہیں ہے. کشمیر جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور کشمیر کا حل، مسئلے کا حل وہی ہوگا جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن، یعنی کہ ان کا حق خود ارادیت، کشمیری عوام کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. اور انڈیا جو ہے اگر وہ کوئی مہم جو کرے گا، کوئی مس ایڈونچر کرے گا تو پاکستان کی مسلح فوج، پاکستان کی فوج کے پاس بھرپور صلاحیت ہے کہ ہم ان کو زبردست جواب دیں گے. اور نہ صرف جواب دیں گے بلکہ جائیں گے انڈیا کے اندر جا کے ان کو ماریں گے. اور پھر ظاہری بات ہے یاد تازہ ہو جاتی کس کی؟ 27 فروری 2019 کی. تو لہٰذا انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا انڈینس کو بھی اور ہمارے سپورٹ فار دی کشمیر، ہمارے جو کشمیری بھائیوں کو کی سپورٹ کے لیے انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا کہ ہم حاضر ہیں، آپ کو سپورٹ ہماری جاری رہے گی اور مسلح افواج بالکل کمیٹڈ ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے. اور اسی طرح انہوں نے سارا بتایا کہ لائن آف کنٹرول پہ کتنی وائلیشن ہو رہی ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے سارا بتایا کہ جناب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کتنے بھرپور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن درجنوں کے حساب سے روز ہو رہے ہیں. اب ہر آپریشن بتایا نہیں جاتا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کو آپ بولتے ہیں، کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کہا جاتا ہے. کے پی میں، بلوچستان میں جو ان دہشت گردوں نے سر اٹھایا ہے، تو لہٰذا یہ بہتر تھا کہ قوم کو بتائے کہ قوم کو مرال اپ ہو. ایک ڈی مورلائز نیشن کو ہے. میں سمجھتا ہوں کل کی پریس کانفرنس نے قوم کے مرال کو ریز کیا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے بات کی، دیکھیں انہوں نے ایک قسم کا کانفیڈنس دیا ہے پاکستان کے عوام کو کہ جناب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی. اور یہ ان فتنہ پسند لوگوں کو بھی میسج ہے جنہوں نے اس قسم کے یہ پروگرام کیے پاکستان کی قومی سلامتی کو کے حوالے سے کمپرومائز ہونے کے بارے میں انہوں نے جو بات چیت کی. دوسری یہ ہے کہ انہوں نے ایک اہم بات میری نظر میں کی جس پہ پاکستان کی عوام کو تسلی ہمیں ہونی چاہیے
کہ آرٹیکل 245 آئین کا وہ بڑا کلیئر ہے کہ جب بھی فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ اور پروونشل گورنمنٹ جب بھی وہ کہیں گے کہ مسلح افواج کی مدد مانگیں گے، چاہے قدرتی آفات میں یا کوئی مین مین ڈیزاسٹر میں، بلڈنگز میں آگ لگ جاتی ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے جہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن کو ضرورت ہوتی ہے، تو آرٹیکل 245 کے تحت فلڈز ہو جائیں، زلزلے ہو جائیں وغیرہ، پھر پولیو کیمپین جس طرح نیشنل لیول پہ چلتے ہیں ان کے لیے فوج کی مدد ہو تو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلایا جا سکتا ہے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ جو ہے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے وہ بھی آرٹیکل 245 کے تحت وہ بھی فوج کو، مسلح افواج کو بلا سکتی ہے سیکورٹی ڈیوٹیز کے لیے الیکشن کے دوران۔ اور سیکورٹی ڈیوٹیز کیا ہو سکتی ہیں کہ جناب بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ فوج کی سیکورٹی کور میں تاکہ کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ دوسرا، جتنا الیکشن مٹیریل ہے، بیلٹ پیپرز ہے وغیرہ وغیرہ، وہ تمام جو ٹرانسپورٹ کرنا ہے، پہنچانا ہے پولنگ اسٹیشن تک یا پریزائڈنگ آفیسر ان کے حوالے کرنا ہے وہ فوج کی نگرانی میں تاکہ راستے میں کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ سوال اس سے جو اچھا پازیٹیو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پازیٹیو چیز ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یا جب یہ الیکشن کا ڈیٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور یہ معاملات جس کو کہتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے الیکشن ڈیٹ کا معاملہ حل ہو جاتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے درمیان، جب الیکشن کمیشن آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو دعوت دے گی کہ آپ آئیں، آپ ہماری مدد کریں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فوج کبھی کہے گی کہ نہیں جناب ہم نہیں آتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے عوام کے لیے۔ اور پھر انہوں نے جو کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہوں ہمارے لیے سب برابر ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو میسج ہے پی ٹی آئی کو خاص کر، جو اس وقت ظاہری بات ہے ایک اور موڈ میں وہ پارٹی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا سب پارٹیز ہمارے لیے برابر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے پازیٹیو میسیجز جو ہیں وہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیے ہیں۔ اور اس سے بھی اہم بات جو میرا خیال ہے پہلے بھی کہا گیا تھا، اس میں اپنا یہ جو ان کیمرہ بریفنگز ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں کہ جناب کوئی بھی اپنا پاکستان میں کوئی نو گو ایریاز نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال اتنی گمبھیر نہیں ہے جتنے کچھ لوگوں نے، جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اپنے مفادات ہیں، جو اس قسم کی کیمپین اور پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان فلی ان کنٹرول ہے، اور جب بھی الیکشن ڈیوٹیز کے لیے فوج کو بلایا جاتا ہے، رینجرز کو بلایا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے آئین کے مطابق دیٹ ول ناٹ بی این ایشو۔ تو اور دوسری بات دیکھیں، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جناب فوج جو ہے عوام کی تائید، عوام کے سپورٹ کے بغیر مسلح افواج وہ اپنے جو انہوں نے آئینی ذمہ داریاں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ فوج کے عوام کی سپورٹ جو ہے، عوام کی مورل سپورٹ، آل راؤنڈ سپورٹ وہ ہونی چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں آگے چل سکتا۔ بار بار یہ اس چیز کو تائید کی جا رہی ہے، اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام کی سپورٹ کے بغیر آگے معاملات پاکستان میں ہر طریقے سے، سیکورٹی کے معاملات، معیشت کے معاملات، گورننس کے معاملات، حکومت چلانے کے معاملات عوام کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلح افواج اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کا جمہوریت ہی پاکستان کا مستقبل ہے، الیکشن ہی کے ذریعے، جمہوری پروسیس کے ذریعے ہی حکومتیں آئیں گی، اور وہی آ کے اپنا عوام کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ایک مینڈیٹ کے ساتھ آ کے وہی جو ہے وہ حکمرانی کریں گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ، بڑی گہری باتیں ہیں۔ اس کو اگر آپ ویسے تو آپ چاہیں تو فار دا سیک آف کرٹیسزم ڈسمس کر سکتے ہو، نہیں جی نہیں یہ ہے وہ فلاں بات، لیکن نہیں، میں بڑا ڈیپلی میں نے اس پریس کانفرنس کو سنا ہے اور سمجھا ہے، اور میں اس میں بڑی پھر دہرا رہا ہوں، میں اس میں لانگ ٹرم بڑی پازیٹیو چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ اور اب ایک بات میں آخر میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ کہ دیکھیں، یہ جو جنرل باجوہ کے دور میں ہمارے میڈیا پرسن جاتے تھے، کئی مرتبہ گئے، ان کے ساتھ لمبے لمبے گھنٹوں گھنٹوں کے سیشن ہوتے تھے۔ کہا تو یہ جاتا تھا کہ جناب یہ آف دا ریکارڈ ہوگا، یہ آپ نے جا کے بات چیت نہیں کرنا، پبلکلی کرنا، یہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ کے تاکہ آپ کے تجزیے ٹھیک ہو سکیں۔
دیکھیں ان میں سے آرمی چیف کی امیج بلڈنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے میڈیا پرسن بھی سب لوگ جو ہیں سیاسی وفاداریاں بھی ہیں، سیاسی مصلحتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، تو چیزیں پھر باہر نکل آتی ہیں، پھر توڑ مروڑ کے چیزوں کو اس طرح بتایا جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ابہام پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں عوام کی نظر میں۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل اشفاق کینی صاحب کے ساتھ جو کچھ جرنلسٹ بہت ریگولرلی ملتے تھے، بلکہ ایک تو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جناب ساری رات میری جنرل کینی صاحب کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، وہ ان کو بھی سگریٹ پینے کا شوق تھا، میں بھی سگریٹ پیتا تھا اور چائے چلتی تھی، ٹھیک ہے نا جی، وہ آج بھی یاد کر۔ تو دیکھیں اس سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں، ابہام کریٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں میں پھر ایک غلط قسم کے جو نیریٹو وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اچھا وقت آیا، میں سمجھتا ہوں جنرل راحیل شریف کے وقت پہ انہوں نے بالکل میڈیا کو چھوڑ دیا ڈی جی آئی ایس پی آر پہ۔ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ سرکاری اسپوکس پرسن ہے، ناٹ اونلی آف دی آرمی بلکہ پوری فوج، اور میرا خیال ہے اس میں آئی ایس آئی بھی شامل آتی ہے، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز، ٹھیک ہے نا، تو یہ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر بھی اس حوالے سے آ جاتا ہے۔ تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہی کریکٹ پوزیشن ہوتی ہے، وہی سرکاری پوزیشن ہوتی ہے۔ تو بعد میں پھر جنرل باجوہ کے وقت پہ آپ دیکھیں کہ کتنا یہ معاملات میں کنفیوژن پیدا ہوئی۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح اتنے لمبے گفتگو کرنا جرنلسٹ کا یہ میرے خیال مناسب نہیں ہے، اٹ کین کریٹ اے لاٹ آف پرابلمس۔ آخر میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں بالکل یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم سب کا پاکستان ہے، تو اس کو یہ جو ہمارا پاکستان جو ہمیں آرمی چیف نے کہا تھا چند دن پہلے، اس کا میں سمجھتا ہوں لوگوں نے غلط مطلب لیے۔ بالکل ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہم 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے، پاکستان کی مسلح افواج 22 کروڑ میں شامل ہیں، یہ لاکھوں فوجی افسر جوان یہ بھی اس میں شامل ہیں، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے، عمل کی خاطر، پاکستان میں جمہوری پروسیس کی خاطر اپنی آئینی ذمہ داریاں جو ہیں ہم سب اس کو نبھائیں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔